السلام علیکم. ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا. ناظرین, پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں آئے روز نئے سٹوریز آتی ہیں. بہت سارے بچے جو کہ ٹیچر سے پڑھے ہوتے ہیں وہ تو اپنا ٹیلنٹ دکھاتے نظر آتے ہیں, لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک پاکستانی پروفیسر جنہوں نے دنیا کی پہلی پوئٹک بایوگرافی لکھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. پاکستانی پروفیسر سلمان میرے ساتھ موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا چاہیں تو کئی سیریز ہیں کتابوں کی, ان کی خوبیوں کو بتانا کتنا مشکل رہا ہے. سیریز کی شکل میں یہ پہلی بک دی سیویئر آف ہیومینٹی آ بھی گئی. ویسٹ اور جو باقی دنیا کی کنٹریز ہیں اوور 200, ان میں پرسیپشن ہمارے جو سب سے بڑے بینیفیکٹر آف ہیومینٹی اینڈ ہیرو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پرسیپشن کچھ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو ہے انہی کی زبان میں انگریزی میں لکھی جائے بک, اور پوئٹری میں لکھا جائے. جیسے آپ نے کہا پوئٹری از ریڈ اینڈ انجوائڈ, وہ بک پڑھیں گے. پھر اس بک کی لک اسی لیے ایسی دی کہ اٹ کین بی ریڈ ایٹ اے سنگل سٹنگ. آج ڈیجیٹل دور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا پر آپ اپنا پیغام بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو اس زمانے میں آپ نے بک کیوں لکھی, اس کو ای فارم میں کیوں نہیں کیا؟ ہمارا دین جب شروع ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلا لفظ ہے اقرا, ریڈ, پڑھو. اس کے بعد سورہ قلم نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ کتاب اور قلم کے ذریعے تمہیں علم ہم نے دیا ہے اور تم پھیلاؤ گے آگے. آپ ٹیکنالوجی پڑھ لیں اور 5 منٹ میں آپ بھول جاؤ گے. ایک بک آپ نے پوری پڑھ لی ہو, اس کا اپنا ایک رومانس ہے, اپنا رومانس ہے. اس کو پکڑنے کا بڑا ایک سینشول اور خوبصورت رومانس ہے. ابھی ریسنٹلی پچھلے سال ہی مسٹر چپس ہم پڑھتے رہے ہیں بڑی مشکل سے. وزیر اعظم صاحب آئے, انہوں نے چونکہ وہ ہر بات میں سیرت پاک پر بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مسٹر چپس کی جگہ کوئی ایسی کتاب لگائی جائے گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ لکھی گئی ہو یا ہمارے نیشنل ہیروز پر لکھی گئی ہو. تو کیا یہی ایسی ہی کوئی کتاب ہوگی؟ یہ جو بک ہے اس کا کور, ٹائٹل اور اس کے اندر جو انگلش ہے اور پوئٹری ہے, اور وہ پوئٹری ایک ناول کی شکل میں نے دی ہے, ایک بک فارم میں دی ہے, تو وہ بڑا اچھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے. بیکاز اس میں ساری لائف اینڈ اچیومنٹس اینڈ سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, پلس بڑی انفارمیٹیو ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کیا کہا, نیپولین بوناپارٹ نے, برٹن رسل نے, برنارڈ شاء نے, منشی پریم چند نے, ابھی آپ کو پتہ ہے مائیکل ہارٹ نے دی 100 لکھی, سب سے ٹاپ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا, موسٹ انفلوئنشل پرسن ان ہسٹری. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہماری ینگ جنریشن کو اٹریکٹ بھی کریں گے. پھر میں نے بڑے انجوائبل, جیسے آپ نے فرمایا فارمیٹ میں, بڑی اٹریکٹیو 4 کلر میں یہ بک, اٹ از اے ویری نیچرل ریپلیسمنٹ فار مسٹر چپس. ہمارے وزیر اعظم صاحب, اب برنارڈ شاء نے ایک بات کی ہے, دی آرٹ آف رولنگ از دی ہائیسٹ آرٹ آف آل اینڈ اٹ ریکوائرز اے ویری انٹیلیجنٹ مائنڈ. تو وہ ان کا ہے, تو آئی ایم شیور کہ وہ کلچر کو بھی پروموٹ کریں گے, لٹریچر کو, پوئٹس اینڈ رائٹرز کو بھی کریں گے. آپ کی موٹیویشن یا انسپریشن کیا ہے؟ اسپورٹس اینڈ لٹریچر دے مسٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. دونوں اگر چیزیں ساتھ چلیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ آپ کی ذہنی نشو و نما بھی ساتھ جسمانی کے ساتھ ضروری ہے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ قائد اعظم نے سب سے پہلے فرمایا, فار اے ساؤنڈ مائنڈ دیر مسٹ بی اے ساؤنڈ باڈی. اس کتاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا اس میں آپ نے کچھ اسپیسیفک ٹاپک کو فوکس کیا ہے؟ سوال کا جواب میں تھوڑے سی ورسز سے دیتا ہوں. آور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہز ایونٹفل لائف انڈرٹوک مینی رولز: ملٹری جینیس, لیڈر, فرینڈ, واریئر, اسٹیٹس مین, فیملی مین, رولر, آریٹر, ٹیچر. تو یہ آپ دیکھیں کہ میں نے نا ان کی ایسی پہلو اجاگر کیے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, جو کہ پوری دنیا اور ویسٹ کو, جو ان کو نہیں بھی مانتے وہ قائل ہوں گے اور ان کی طرف موٹیویٹ ہوں گے پڑھنے کو اور ان کو ماننے کو. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ کتاب کا کلچر دوبارہ آئے. تو ہم چاہتے ہیں ان بک فارم میں پوری دنیا میں بھجوایا جائے. ہیڈز آف اسٹیٹ کو, جو بائیڈن کو بھجوائیں, آپ انگلینڈ میں بھجوائیں, آپ چائنا میں بھجوائیں, آپ ہر جگہ بھیجیں, بیکاز انگلش از انڈرسٹوڈ ان ایوری کنٹری. وہ کون سا ایسا پیچ ہے جس کو لکھتے ہوئے آپ بہت ایموشنل ہو گئے اور بہت ٹچی ہو گئے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں 1500 سال پہلے تھے کہ تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی تھی, اگر وہ نہ اس وقت نمودار ہوتے دنیا کے نقشے پہ تو دنیا ختم ہو گئی ہونی تھی. تو وہ میں نے جو ہے نا سب سے زیادہ ایموشنل اور میرے لیے وہ تھا سیٹسفائنگ. سر کوئی آخری پیغام دینا چاہیں ویورز کو, اسٹوڈنٹس کو, کیونکہ آپ ایک ساتھ ساتھ ٹیچر بھی ہیں؟ گیٹ کلوزر ٹو بکس اینڈ ٹو دی گریٹ مائنڈس. کیونکہ جو کتاب لکھتا ہے, وہ جان ملٹن نے کہا ہے, اے گڈ بک از دی پروڈکٹ آف اے جینیس مائنڈ. اور میں حکومت سے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے, ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ بک کلچر کے لیے رائٹرز اور پوئٹس کو انکریج کریں, پروموٹ کریں, سپورٹ کریں,
اور باقاعدہ ایک کیمپین چلائیں کہ بک ریڈنگ پاکستانی کلچر میں دوبارہ آ جائے. ناظرین یہ انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا بڑا پازیٹیو فیس ہے پروفیسر سلمان آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال بھی ہیں. ان کی یہ کتاب پوری دنیا میں مقبول بھی ہو رہی ہے, تو کتاب پڑھیے, کتاب پڑھنے کو پروموٹ کیجئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر کر سکیں. ایک اور اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.